میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا لطیف ہے، کتنا مہربان ہے، اور کتنا اس کا لطف و کرم اور فضل و عنایت اپنے بندوں پر ہے، یہ کسی سے مخفی اور ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک دو حدیث رکھوں گا جس سے یہ بتانا مقصود ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا وہ محبت کرتا ہے، کتنا اس کی عنایات ہم پر ہیں۔ میں اس کی ایک دو جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْعِ تَسْعَىٰ، آپ نے کیا دیکھا کہ اس میں ان قیدیوں میں ایک عورت ہے جو دوڑ بھاگ کر رہی ہے، بے چین ہے۔ اذ وجدت صبیا فی السبع اخذته فالزمته ببطنها فارضعته۔ ذرا نقشہ کیسا کھینچا تھا سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر جو واقعہ ہے کہ اچانک اس کو ان قیدیوں میں ایک بچہ دکھتا ہے، ایک بچے کو وہ پاتی ہے، دوڑ کر اسے پکڑتی ہے اور اپنے سینے سے اسے لگاتی ہے اور اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے ساتھ کرتی ہے۔ فَأَرْضَعَتْهُ، اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے اسے۔ جب یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تب اس موقع پر مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت کے رحم و کرم کا، اس کی لطف و عنایت کا، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا کریم ہے، اور کتنی اس کی لطف اور عنایات ہے اپنے بندوں کے تئیں، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ موقع محل جب آئے تو آدمی کو چوکنا نہیں چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بے چین اور مضطرب دیکھا، بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی نگاہیں اس کی تھی، جب کوئی بچہ دکھتا اس کو پکڑتی، اپنے سینے سے لگاتی، دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ جب یہ منظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو صحابہ سے مخاطب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کا جواب سنیں، قلنا لا واللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ کے حوالے کر دے، ایسا نہیں ہوگا، قسم کھا کے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں اپنے بچے کو، اس موقع پر جب صحابہ کو کے ذہن کو متوجہ کر لیا، تب آپ نے کیا فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اس عورت سے جو اس نے اپنے بچے کے ساتھ کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ ارحم بعبادہ، اللہ تو اس عورت سے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی، اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حدیث پاک سامنے رکھیے، ایک حدیث اور سنیے۔ اس حدیث کے راوی جو پڑھنے جا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کر لیا، تخلیق دے دی، کتب فی کتاب، اس ساری مخلوقات کے بارے میں اس نے ایک کتاب میں سب کچھ لکھ دیا، جس کو آپ اور ہم لوح محفوظ کے نام سے جانتے ہیں۔ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اس کے پاس ہے، وہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ عِنْدَهُ، عرش کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ، وہ کتاب اس کے پاس ہے، وہ کہاں ہے؟ فوق العرش۔
बुखारी मुस्लिम के हदीस है। आज भी उम्मत के उलमा लड़ते हैं, अल्लाह यहाँ है वहाँ है, कहाँ है? हदीस बताती है अल्लाह कहाँ है। लड़ने की गुंजाइश नहीं है। लड़ने की गुंजाइश तो वहाँ हो जहाँ मसला हल ना हो, जहाँ मसला वादे और क्लियर ना हो। यहाँ मसला क्लियर है, इंदहु फौकल अर्श, वो किताब जहाँ उसने सारी मखलूक़ात की जो चीज़ें डिटेल लिखी हुई हैं, लौहे महफूज उसके पास है जो अर्श के ऊपर है। अब इस पर मज़ीद सवाल की गुंजाइश नहीं, मसला क्लियर है। अल्लाह अपने अर्श पर है। अर्श कैसा है, वो कैसे उसके ऊपर है, ये हमारा सवाल नहीं बनता। उसने इतना बताया है कि वो अर्श पर है, हमने मानना है वो अर्श पर है। अर्श कैसा है, अर्श पर उसका इस्तिवा बताया है। अर्श कैसा है नहीं बताया, इसलिए कैसे पर हमें गुफ्तगू नहीं करनी। गुफ्तगू इस बात पर सिद्ध की जा सकती है जिस बात की किताब और सुन्नत ने निशानदही की है, और अकीदे के मसले में जिन चीज़ों पर किताब और सुन्नत निशानदही ना करें, खामोशी ही उसका इलाज है। जुबान खोलोगे तो फिसलोगे, और फिसलोगे तो अकीदा को मलिया मेट करके को कुछ नहीं हासिल होगा सिवाय उसके। वो किताब कहाँ है? फहुवा इंदहु फौकल अर्श, वो किताब उसके पास है और वो कहाँ है? अर्श के ऊपर है। अब उस किताब में एक बात बड़ी अहम कोड है, वो जरा गौर करना है, मुझे वो आज बताना है। उस किताब में एक बात है जो लिखी हुई है, इन्न रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, मेरी रहमत अपने बंदों के तई मैं लुत्फ़ो करम, मेरी इनायत मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़बनाक भी होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश भी होता है। उसकी रहमत गालिब है उसके गज़ब पर, उसकी नाराज़गी पर, यानी रहमत गालिब है, भारी है। तीसरी रिवायत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के तई कितना रहीम है, मैं उसकी झलकियाँ हदीस के उसी में है। और ये हदीस भी जो पढ़ने जा रहा हूँ ये भी बुखारी मुस्लिम के हदीस है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला मिअत रहमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के 100 दर्जे रखे हैं। मिअत रहमा, 100 दर्जे हैं रहमत के, इनायत के, लुत्फ़ो करम के, मेहरबानी के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 100 में से अनज़ल मिनहा रहमतन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया में उतारा है। 100 में से एक हिस्सा, 99 वहां है। अब ये जो एक हिस्सा है रहमत का, मेहरबानी का, बैनल जिन्नि वल इंस वल बहाइम वल हवाम, इस दुनिया के अंदर जितना जिन्नो इंस हैं, जितने किस्म के हैवानात और जानवर और ये और वो हैं, हत्ता कि दरिंदे, हर किस्म के जानवर, हत्ता कि वो जानवर भी जो दरिंदे फाड़ खाने वाले, जो अजियत और नुकसान देने वाले हैं, हर किस्म के, यानी आप यूँ कह लें कि तमाम वो एक हिस्सा रहमत का तमाम मखलूक़ात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़सीम कर दिया है। उसी का नतीजा है, उस एक हिस्से जो रहमत वाली जो एक हिस्सा, जो एक कड़ी है, उसका ये नतीजा है, उसका ये समरा और फल है कि फ़बिहा यतआतफ़ून व बिहा यतराहमून व बिहा तअतफ़ुल वहशु अला वलदिहा। उसी एक हिस्से का नतीजा है कि जो तुम आपस में देख रहे हो कि लोग आपस में लुत्फ़ इनायत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ रहम करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखते हैं। हत्ता कि वहशी जानवर भी जो अपने औलाद पर रहम करते हैं, वो उसी एक हिस्से का नतीजा और समरा है। जब उस एक हिस्से की मोहब्बत का, रहमत का, मोहब्बत नहीं रहमत, मोहब्बत अलग है, रहमत अलग है, ये भी समझिएगा अभी। उस एक हिस्से की रहमत का नतीजा ये है कि वहशी जानवर भी अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देता। आपने देखा होगा घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर जो खुर होती है ना,
پاؤں کے اندر جو نیچے کھر ہوتی ہے اس کھر اور سم کو بڑے ہلکے انداز میں رکھتی ہے تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ گھوڑی جانور ہے، وہ جانور بھی اپنے بندے کے تئیں اتنا لطف اور عنایت اور کرم کرتی ہے اور اس کے ساتھ مہربانی اور رحم کا معاملہ کرتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے صرف اس ایک حصے کا جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس سارے میں وہ تقسیم ہے، سب میں یہ پائی جاتی ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى 99 جُزْءًا رحمہ، اور اللہ رب العزت نے 99 رحمت مؤخر کر دی ہے، اپنے پاس رکھی ہے۔ یرحم بہا عبادہ، اس 99 والی جو محبت رحمت ہے، اس رحمت کو وہ استعمال کرے گا اپنے بندوں کے لیے۔ کہاں؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے بندوں پر وہ 99 جو درجے ہیں، جو 99 جو کڑیاں ہیں، جو جز ہیں اللہ رب العزت کے پاس، ان کے ذریعے سے اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ 3 حدیثیں جو تینوں بخاری اور مسلم کے اندر موجود، یہ آپ نے پڑھ اور سن لی۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں پر رحم کرتا ہے، لطف کرتا ہے، عنایت کرتا ہے اور مہربان ہے ان کے تئیں۔ یہ بالکل واضح ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ وہ اللہ جو اتنا رحیم ہے، اتنی مہربانیاں نچھاور کرتا ہے اپنے بندوں کے تئیں، پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے دوچار کیوں کرتا ہے، وہ ہمیں آخرت میں جہنم میں کیوں ڈالے گا، وہ ہمیں طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیوں کرے گا۔ کبھی کبھی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی آتی ہوگی بلا شبہ کہ جب اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے تو پھر اس نے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں کم کیوں ہے؟ سوال تو بنتا ہے، ذہن ہے، آ جاتا ہے۔ یا یہ بھی ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت اتنا رحم کرتا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ چاہے جائے کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر ہو، بندہ تو ہے اس کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وہ عذاب کی جو بھی شکل ہو، جیسی بھی شکل ہو، وہ عذاب یہاں سے متعلق ہو، وہاں سے متعلق ہو، یہ اس کی رحمت کی جو یہ حدیثیں پیش کی گئی ہیں اس کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے حدیث پہلی سنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، بلا سے کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، آپ نے شاید بارہا سنا ہو کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو آپ تعداد میں کاؤنٹ نہ کریں، 70 ماؤں سے، 80 ماؤں سے، اتنی ماؤں سے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کتنا زیادہ پیار کرتا ہے آپ تصور کر لیجئے بس، لیکن اس کو تعین نہ کیجئے 70 اور 80 پہ۔ اب تعین کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہو، مگر کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا مانیں، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جسارت نہ کیا کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو پیدا کیا، انہیں آزادی دے دی، راستے کھول دیے، 2 راستے بتا دیے، دونوں راستوں کو کھول کر بتا دیا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو میرے بندے بن کر کے رہو گے، لیکن اگر تم اس سیدھے اور رائٹ والے راستے کو چھوڑ کر بائیں والے کو اپنا لو گے تو پھر انجام تمہارا جہنم اور عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ کھلی چھوٹ دے دی
اختیار تمہیں کرنا ہے، راستے کی نشاندہی میں کروں گا، اختیار اس راستے کو تمہیں کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اسلام والا راستہ اختیار کریں تو آدمی کو کے اوپر پابندیاں عائد جاتی ہیں۔ اب ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، تو بہت سارے باؤنڈیشن لگتے ہیں، بہت ساری پابندیاں لگتی ہیں۔ قانون کے دائرے میں اسے رہنا ہوتا ہے، اسے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اسے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اسے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، سب کے ساتھ الفت و محبت کا سما باندھ کر کے رہنا ہے، پیار و محبت کے ماحول کو بنانا ہے، ماحول کو سازگار بنانا ہے، ماحول کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ ساری پابندیاں ہیں، اس کے اوپر عائد ہیں۔ تو ان پابندیوں میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے، سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرتے۔ جو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ مومن کہلاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے الگ الگ چونکہ راستہ ہے تو الگ الگ انجام ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کرتا وہ۔ اب یہ ظلم نہیں ہوگا کہ ایک انسان اچھا کام کرے اور ایک انسان برا کام کرے، اچھے کو بھی جنت، برے کو بھی جنت، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا عدل ہے؟ اللہ رب العزت ما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اچھے کام، یہ اعمال صالحہ، برائی سے بچنا، اجتناب کرنا، شیطان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کا فائدہ بندے کو خود ہوتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں اس کا برا انجام انہیں خود بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت یہ اس امتحان کا پرچہ اٹھ جائے گا۔ جنہوں نے محنت کی ہوگی، اچھے سے لکھا ہوگا، کامیاب، انعام، اور جنہوں نے دنیا میں محنت نہیں کی، ظاہر بات جواب نہیں درست ہوں گے، جواب درست نہیں تو فیل، اور فیل ہوئے تو پنشمنٹ۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اس کا ظلم نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ مومنوں کو دوست رکھتا ہے، مومنوں کو پسند فرماتا ہے، متقیوں سے پیار کرتا ہے، ظالموں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ محبت الگ شے ہے اور رحمت الگ شے ہے۔ اللہ رحمت کرتا ہے سب پر، یہ اس کی رحمت ہے جو زمین پر ہم سکون سے بیٹھے ہیں، وہ مومن ہو کافر ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کے باغی ہوں۔ اس دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، روزی روٹی، کھانا پینا، ہین تین، دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے سب کو دے رکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ نعمت تھوڑی ہے، یہ نعمت وقتی ہے، تھوڑی بھی ہے، وقتی بھی ہے، اور بڑی نعمت، اصل نعمت آخرت کی نعمت ہے، اور وہ وقتی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ یہ وقتی نعمت، تھوڑی نعمت اللہ رب العزت نے رحم و کرم کرتے ہوئے سب کو دے دیا، جو مانے اس کو بھی، جو نہ مانے اس کو بھی۔ اللہ کہتا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اگر تم اسلام کے راستے پر نہیں آتے ہو، اس دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے بکھیری ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو یہ تھوڑی ہے، مزے کر لو، لیکن حقیقت میں تم مجرم ہو، اور مجرموں کا انجام اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے، بس اللہ بچائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت رحم تو سب پہ کرتا ہے، مگر محبت سب سے نہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ بتا دیجئے، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم لوگ دم تو بھرتے ہیں، لیکن کیا واقعی کرتے ہیں؟
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دم تو بھرتے ہیں بلا شک و شبہ، لیکن کیا واقعی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے بھی ہیں؟ یہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، ضرور کرے، اور وقت کا تقاضا ہے سوال کرے اپنے آپ سے، اور جواب اگر کچھ کھوٹ ہو تو اس کھوٹ کو دور کرے، اور ہے کھوٹ ہے، حالات نے بتایا ہے کہ جواب میں کھوٹ ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہم کھڑے نہیں ہیں، کھوٹے ہیں، دعویٰ ہے، اقرار ہے، مگر وہ زبانی ہے، وہ قولی ہے، قول کے نہیں کردار کے غازی بننا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت محبت سب سے نہیں کرتا۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انکار کرو، منہ پھیرو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، اعراض کرو، نہ مانو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ جنت محبت پر نربھر ہے، جنت اس کی محبت پر منحصر ہے، اس کی محبت جن کے ساتھ ہوگی وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ میرے بھائیوں دوستوں، آپ نے ایک دو نہیں ہزاروں مائیں ایسی دیکھی ہوں گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید باید کوئی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچوں کو اس کے برے کام کرنے پر نہ ڈانٹتی اور مارتی ہو، اور میں تو یہاں تک کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ ماں ہی نہیں ہو سکتی جو بچہ بری حرکت کرے اور اسے ڈانٹے پھٹکارے اور اس کو چپت نہ لگائے۔ یہ ماں کی ممتا ہی ہوتی ہے جو اسے چپت لگاتی ہے، جو اسے کبھی ہلکی مار بھی مار دیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے جو اسے اس کی غلطیوں پر، اس کی حرکتوں پر، بری حرکتوں پر خصوصاً وہ جو اسے ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، حتیٰ کہ مار دیتی ہے، یہ اس کی ممتا ہے۔ اور کتنی ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتی ہیں، کتنے کوڑے دانوں میں آپ نے بچوں کو پایا ہوگا، زندہ یا مردہ، ایک تو ہزاروں۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتی ہیں بغیر علم کے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کھائے گا، اس کی ذمہ داریاں پڑھانا لکھانا اور یہ اور وہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مائیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ممتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا کوئی ماں اپنے اس بچے کو برداشت کر سکتی ہے جو بچہ اسے آئے دن روز بروز گالی دے؟ ایسی ماں دیکھا ہے جو اس بچے سے بھی اتنا پیار کرے، جو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس بچے سے بھی اتنا ہی پیار کرے جو اسے روز گالی دے، لوگوں کے سامنے گالی دے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کو گالی دینا نہیں۔ ایک ماں اپنے اس بچے کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ بھی اسے زد و کوب کرے گی اس گالی دینے کی وجہ سے، ان سے شکوہ شکایت بھی کرے گی تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اور جب معاملہ آگے بڑھ جائے تو پھر مار پیٹ پر بھی، حتیٰ کہ اسے وہ پولیس کے حوالے بھی کر دیتی ہے اور کر سکتی ہے اور کرتی ہیں۔ اور اگر وہ بچہ اس ماں کے شوہر یعنی اپنے باپ کو اگر قتل کر دے تو کیا وہ برداشت کر لے گی یہ سمجھ کر کے کہ میرا بیٹا ہے؟ اس کے سہاگ کو اجاڑا ہے اس نے۔ میں کہتا ہوں اگر اس کو اپنے شوہر سے ذرا بھی انس رہا ہوگا، ذرا بھی محبت رہی ہوگی، ذرا بھی پیار ہوگا اس شوہر سے، ایسا ممکن نہیں کہ بیٹا اس کے شوہر کو قتل کر دے اور وہ خاموش رہے۔ ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اب اگر ماں اپنے اس بیٹے کو عدالت میں کھینچ کر کھڑا کر کے اور اسے انصاف کا مطالبہ کرے
جس بچے نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پیدا کیا، کم احسان کیا؟ یہ زمین آسمان ان کے مابین جتنی نعمتیں ہیں سب بھر دیا۔ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، بھر دیا پورے نعمتوں سے، اور ان تمام نعمتوں سے محظوظ ہو کر کے، ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک، اس کی نعمتوں کی ناقدری اور شکر نہ کرنا، کفران نعمت کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا کے باوجود بھی وہ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا؟ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ اللہ رب العزت عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستو، پھر بھی ہم پریشان ہیں، ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہیں، عذاب نے آ گھیرا ہے۔ کیوں؟ ہم اس کے محبوب بندے ہیں۔ بات رحمت کی بھی ہو گئی، بات محبوبیت کی بھی ہو گئی۔ ہم تو رحمت میں بھی شامل ہیں، محبت میں بھی شامل ہیں۔ اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت سب کو عام ہے، تو رحمت عام ہے، اس میں بھی ہم شامل۔ اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، محبت میں بھی ہم شامل۔ ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے، محبت بھی، پھر بھی پریشان۔ یہ نقطہ غور کرنے کا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، انبیاء اور رسول جب آتے ہیں، جب تعلیمات کو وہ عام کرتے ہیں، تو اگر اجتماعی طور پر قوم نبی اس وقت کے نبی کا انکار کر دے، تکذیب کرے، جھٹلائے، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، یا طرح طرح کی سازشیں کرنے لگیں، باتوں کو نہ مانیں، تو پھر اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو جو نبی کی باتوں کو مانتے ہیں انہیں اور نبی کو بچا لیتا ہے، باقی پر عذاب ڈال دیتا ہے۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم شعیب، قوم فرعون، آپ نے سب سنا ہے، پڑھا ہے، کہیں نہ کہیں تاریخ کے جھروکوں سے آپ کا گزر ہوا ہے۔ جب رسول کی باتوں کو اجتماعی طور پر لوگ انکار کر دیں تو صرف ان چند لوگوں کو جو مانتے ہیں ان کو اور اس وقت کے نبی کو اللہ بچا لیتا ہے، باقی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ کافروں کے عذاب کا یہی سسٹم ہے۔ قرآن آپ پڑھیں تو کافروں کے عذاب کا آپ کو سسٹم یہی ملے گا۔ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی وفات ہو گئی، میسج دے دیا، آپ چلے گئے۔ اب ہمارے مابین نبی تو نہیں ہیں، اب کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اب کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اب ہم پر آئے گا۔ ہم پر کیوں آئے گا بھائی؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ ہم دوہرے مجرم ہیں، بات میں نے سخت کہی شاید، ہم ڈبل مجرم ہیں۔ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، چھٹی، ہم نہیں مانتے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے، اسلام کیا ہمیں کیا پتا، ہم نہیں جانتے، ہم اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، چھٹی ہوگی ان کی۔ چھٹی مطلب یہاں چھٹی ہے، وہاں نہیں، اصل عذاب تو وہاں ہے، اور یہاں عذاب جو ہوتا ہے وہ ایک تھپیڑا ہوتا ہے، ایک ہلکی سی ہوا ہوتی ہے۔ کتنا سخت بھی عذاب دنیا میں کیوں نہ ہو، قوم لوط کو سب سے سخت عذاب دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اٹھایا، اوپر سے پٹکا، الٹ کے پٹکا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن وہ عذاب کتنی دیر رہا ہوگا؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، پھر بھی اس جرم کا کے حساب سے وہ عذاب مکمل نہیں ہوا۔ اصل عذاب تو آخرت میں ہے، جو جہنم کی شکل میں ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی ظالم کو اس کے ظلم کے بقدر عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آدمی نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے، 10 مردوں اور 10 عورتوں یا 10 لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، اس کو اگر ہم قتل بھی کر دیں 10 آدمیوں کے قاتل کو، تو اس کی کتنی جان لی؟ 1 جان لی۔ ان 10 کا ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ صحیح حق
اس کے عذاب کا، اس کے ظلم کا، اس کی ذاتی کا، جو اصل مجرم ہے اس کے جرم کا جو اصل عذاب ہے، صحیح عذاب ہے، جو حق ہے اس کو پہنچانا، وہ آخرت ہی میں ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آخر کا دن رکھا ہے۔ میں کہا تھا کہ ہم لوگ ڈبل مجرم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کا دم بھرتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، ہم رسول کے شہدائی ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا واقعتاً اللہ رب العزت کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے پاس تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ کس بات پہ؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہتے تو ہو کرتے نہیں۔ کہنا اور نہ کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وجہ سے آج ہم پکڑے گئے ہیں۔ کل کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو اتنی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہتے تو ہو مگر جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا واقعی اس کا حق ادا کرتے؟ اور اگر اس کا حق ادا کرنے پر آ جائیں، عبادت کرنے پر آ جائیں، تو کیا واقعی صرف اللہ ہی کی بات کرتے؟ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل کرتے ہیں؟ جو مزاج کے موافق ہو کر لیتے ہیں، مزاج سے ٹکرا جائے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک صاحب بڑے معتبر ہیں اور بڑی معتبر جگہ پر بیٹھے ہیں، ویڈیو شاید وائرل ہوا، آپ کو دیکھا ہو، بڑا معتبر شخص، بڑی معتبر جگہ، میں نام نہیں لیتا، ضرورت نہیں اس کی، معتبر شخص معتبر جگہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مغرب کی نماز سے یعنی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ اصول کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ سوچیں، مغرب کی جماعت یعنی مغرب کی اذان اور نماز جماعت کے بیچ میں جو وقفہ ہے 10 منٹ کے 5 منٹ جو ہم دیتے لیں اپنے آسانی کے لیے، اس بیچ میں مغرب کی اذان اور مغرب کی جماعت کے بیچ میں 2 رکعت پڑھنا حدیث سے کلیئرلی ثابت ہے۔ آپ نے کہا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، پھر آپ نے لاسٹ میں اختیار دے جس کی مرضی۔ اب اگر اس حدیث کے ہوتے ہوئے ایک آدمی کہے کہ وہ اصول کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اب آپ مجھے بتائیں محمد الرسول اللہ کا کیا یہی مفہوم ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کو کرتے نہیں؟ کیوں ایسا دم بھرتے ہو جس کو تمہیں ماننا نہیں؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ کیوں ایسے افعال اور اعمال کرتے ہو جو اپنی زبان سے کیے گئے وعدے کے خلاف ہے؟ ایسے عمل رائے گاں ہوتے ہیں۔ ایسی قوم اوج ثریا پر نہیں جاتی، ایسی قوم میں انقلاب نہیں آتا، ایسی قوم عظیم نہیں بنتی۔ عظمت کے لیے ضروری ہے کہ کلمے کی جو 2 جملے ہیں ان 2 جملوں پر مکمل طور پر ڈٹ جاؤ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، اب 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی مار ہم پر ہے، کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں اسی آیت کریمہ میں اس کا مکمل جواب ہے اور مکمل علاج بھی ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس بیماری کا علاج بھی۔ کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کو کرتے نہیں؟ معلوم یہ ہوا جس کلمے کا اقرار کرتے ہو زبان سے صبح و شام، اس کلمے پر مکمل طور پر کھرا اتر آپ جاؤ، عظمت، عزت، سرخروئی، فتح و کامیابی، کامرانی، سعادت، خوشبختی، نیکبختی اور اللہ رب العزت کی محبت ہمارا اور آپ کا مقدر بن جائے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ نقطہ لے کے جائیں۔
نماز کہتے ہیں ہم فرض ہے، ہم نے کہا سچ کہتے ہیں، ہاں فرض ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے؟ جو پڑھتے ہیں وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ جو اہتمام کرتے ہیں وہ کس حد تک نبی کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کہتے نماز فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھنی جیسے نبی پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہے، یہ سب مانتے ہیں، اس بات کا اقرار سب کرتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ویسے جیسے نبی نے پڑھی ہے، یہ بتائی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اب اگر ایسا نہیں کرو کبر مقتا عند اللہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے دو چار ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، ذلت سے بچنا ہے، شکست سے بچنا ہے، تو پھر اس کلمے کی لاج رکھیے۔ وہ جو بات زبان سے کہتے ہیں شاید اس کا دل میں بھی کوئی جگہ ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان کوئی بات زبان سے کہے دل میں اس کی جگہ ہو، عمل اس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر زبان سے نکلی ہوئی بات دل میں گھر کرتی ہے تو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اگر دل میں گھر کر گئی ہے وہ بات، زبان سے وہی نکل رہا ہے، عمل اس کے خلاف ہے، تو اس بات کا اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت لازم ہیں کسی چیز کے لیے۔ دل بھی مطمئن ہو، دل جس پر مطمئن ہو زبان سے وہی بات نکلے۔ اگر دل کسی اور بات پر مطمئن ہے، زبان سے کچھ اور نکلتا ہے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافقین کرتے کیا تھے؟ دل میں اللہ اس کے رسول کے تئیں، اسلام کے تئیں بغض تھا، عناد تھا، نفرت تھی، کراہت تھی، لیکن زبان سے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہ دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہم لکاذبون، تو جھوٹے ہیں۔ اگر دل مطمئن نہ ہو، زبان سے بات نکلتی رہے، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دل مطمئن نہ ہو، زبان سے جو بات کہہ رہے ہوں اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ منافق دل میں کراہت رکھتے تھے اسلام مسلمانوں کے تئیں، زبان سے اسلام کی موافقت کی بات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز کس کام کی؟ دعوے سے نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو یہود بھی کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، لیکن وہ مار ماری گئی ان کو، دنیا بھی آج دیکھتی ہے کتنا ذلیل کیا گیا ہے یہود کو، کتنی ذلت سے وہ دوچار، آج بھی ذلیل ہے وہ۔ عزت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس دنیا کی فراوانی ہو، دنیا کی فراوانی دلیل نہیں ہے کسی کی عزت کی۔ میرے بھائی دوستوں، میں کہا تھا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کا اقرار کرتے ہو جو بات جس پر عمل نہیں کرنا؟ اب اگر کسی چیز کا اقرار کرتے ہو اور پھر عمل نہیں کرتے ہو تو جرم بڑھ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے اسلام، پھر اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، وہ تو مانتے ہی نہیں اس لیے نہیں کرتے، لیکن ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کا لوہا دنیا کو منواتے ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم غائب قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کا نازل کرنے والے رب کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ ہم مانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بباغ دون کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے کسی بھی چیز کا عملی طور پر انجام نہیں دیتے۔ اسی لیے یہ ڈبل جرم ہے، دوہرا جرم ہے یہ، اور جو لوگ ڈبل جرم کرتے ہیں ان کی مار بھی ڈبل پڑتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک قلم چرایا ہے، ایک آدمی نے گاڑی چرائی ہے، دونوں کا فیصلہ سیم ہوگا؟ ہم دوہرے مجرم ہیں۔ اس جرم کو سمجھیے، اپنے دامن کو اس جرم سے بچائیے تاکہ عزت و سرخروئی سے ہمگار ہو سکیں۔ اللہ ہم نے جن چیزوں کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اللہ ہمیں ان کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم نے اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں اس پر کھڑا اترنے کی توفیق دے، اس کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی توفیق